خواتین و حضرات، سب سے پہلے دعا سلام اور اس کے بعد سارے ان ممبران کو مبارکباد جو الیکشن میں کامیاب ہوئے ہیں۔ میرے اس ویڈیو کا نام ہے میری سنو جو گوش نصیحت نیوش ہو، اور خصوصاً میں جناب زرداری صاحب اور جناب نواز شریف کو بھی مخاطب ہوں۔ وہ اس لیے کہ ایک تشویش ہے، ایک ذہن میں ایک بات ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میں شروع کچھ اس طرح کروں گا کہ جب محترمہ کی پہلی دفعہ حکومت آئی تو اس وقت یہاں پہ کچھ ان کے لیڈران آئے، جس میں نثار کوڑو بھی شامل تھے، اور روزن پہ میں نے ان سے پوچھا یہ احساس دلانے کے لیے کہ انہوں نے جو غلط طریقے سے جو سمجھوتے کیے ہیں، یعنی غیر سیاسی سمجھوتے کیے ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی بلکہ ان کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ حضرات یہ کیوں نہیں کرتے کہ یہ GQ جو ہے اسلام آباد سے ہٹا کے ملتان میں اس کو منتقل کر دیں۔ تو ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب یہ سوال اس لیے پوچھا گیا کہ بھئی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ فوجی حضرات ایک میجر کے ساتھ آ کے ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں اور ہمارے جو عوامی وزیر اعظم ہیں ان کو ہٹا دیتے ہیں۔ اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب بھی عوامی حکومت آتی ہے تو وہ سیاسی جو ہتھیار ہیں اس سے وہ لیس نہیں ہوتے، اور پھر وہ GQ کے جو پالے ہوئے جو لمڑیاں ہیں ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ خاص مخصوص لوگ جن کو میں لمڑی کے نام سے وہ کرتا ہوں، یہ امپلانٹ لوگ ہوتے ہیں مختلف پارٹیوں میں، اور ان کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار وہی غیر سیاسی ہوتا ہے تاکہ کہیں یہ سیاست پہ نہ اتر جائیں، تو پھر سب کے لیے وہ راستے بند ہو جاتے ہیں۔ خود یہ ایک کسوٹی ہے ان سیاستدانوں کے لیے بھی جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم عوامی کام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ بھی وہ طریقہ کار استعمال نہیں کرتے تو یا تو ان کی جو سیاسی علم ہے وہ بہت کم تر ہے، یا خود وہ اسی لیول پہ ہیں کرپشن کے حوالے سے جس کو جو ہمارے جو فوجی جرنیل حضرات ہیں، تو اس حوالے سے وہ طریقہ کار کو اپنانا نہیں چاہیے جو وہ پہلی دفعہ اپنا چکے ہیں۔ اب اگر ان کی باتوں میں آئیں گے تو بات وہی ہوگی۔ اگر میں زیادہ سے زیادہ بھی جاؤں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ گلبدین حکمتیار اور ربانی کے درمیان جو سمجھوتا ہوا کہ ان کو خانہ کعبہ لے جا کے غلاف کعبہ ان سے پکڑوا کے یہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ بھئی ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، لیکن یہ بالکل ہی غیر سیاسی طریقہ تھا، غیر اسلامی تھا۔ اسلام اور سیاست میں ابو جہل جو ہے یہ پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ اگر ابو جہل کو آپ کنٹرول کر لیں تو پھر سیاست جو ہے راہ راست پہ آ جاتی ہے۔ امریکہ میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک بہت ہی غیر معروف قسم کا میگزین جس کو نیو یارک کہتے ہیں، اس میں ایک آرٹیکل آیا تھا، یہ 9/11 سے پہلے کی بات ہے۔ یہ بات میں نے ایک دفعہ طاولہ حق قاسمی کو بھی بتائی کہ اس میں آیا تھا کہ بھئی ایک ایڈمرل نے، نائب ایڈمرل نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے جو تمغے ملے ہیں یہ میں نے ویتنام میں کمائے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ کبھی بھی اس نے زندگی میں کوئی تمغہ کمایا ہی نہیں۔ اپنے انفیریٹی کمپلیکس کو مٹانے کے لیے اس نے اپنے سینے پہ جو ہے نا یہ تمغے سجائے تھے۔ یہ بات جب نیو یارک کے میگزین والوں کو پتہ چلا، جس کا نام تھا جو کلائن، انہوں نے اس کو پبلش کیا، اور پھر اس کے بعد اب ذرا یہ غور کر لیں کہ عدالت نے آٹومیٹکلی اس پہ، جس کو سوہوموٹو کہتے ہیں، اس کا ایکشن لیا اور دونوں کو بلایا کہ بھی کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، لیکن وائس ایڈمرل نے عدالت میں آنے سے پہلے ہی خودکشی کر لی۔ اب یہ جو سوال ہے کہ ہم کیا کریں، پھر بہت ہی سیدھا سادہ اس کا جواب ہے کہ ہم اگر یہاں سے ہتھیار لے جاتے ہیں، اگر ہم یہاں سے جوہری توانائی کے لیے جو ہے مختلف قسم کے سامان چرا سکتے ہیں، تو ہم ان کی جو انتظام ہے
سیاسی انتظام ہے وہ ہم کیوں چرا نہیں سکتے، ان کو ہم کیوں اپنا نہیں سکتے، ان کے بارے میں ہم ایڈوائس نہیں لے سکتے؟ تو اس کے بارے میں جو بات ہوئی ہے وہ میثاق جمہوریت کی ہے کہ ہمارے جتنی بھی ادارے ہیں ان کی جو ہیڈز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ جب ہوتی ہے تو وہ تو صدر کا ہے، لیکن اس کی جو اسکروٹنی ہے وہ سیاسی طور پہ ہونی چاہیے، اور وہ اسمبلیاں میں جو کمیٹیاں ہیں ان کے سامنے ان کو پیش کر دیا جائے، اور اس کے بعد ایک اوپن ڈسکشن ہو جس میں عوام بھی حصہ لیں اور ثبوت اور دلائل کے ساتھ آئیں کہ یہ حضرات جو ہیں یہ کسی قسم کی کرپشن میں ملوث نہیں ہیں۔ اب ذرا غور کر لیں کہ امریت جو ہے ان کو کرپٹ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کو صرف یہ جسٹ افتخار کو نظر بند کرنے کی بات بھی نہیں کر رہا، آپ ذرا اس بات پہ غور کر لیں کہ ملک قیوم جیسے افراد مغرب میں کسی قانونی ادارے کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتے، وہ پاکستان کے جو ہیں وہ اٹارنی جنرل ہیں۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ یہ اگر میثاق جمہوریت کی دستاویز کو اپنایا جائے تو پھر یہ بات جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گی، اور پھر سیاسی لیڈران پہ عوام کا اعتبار بھی بحال ہو جائے گا۔ اگر وہ یہ نہیں کرتے تو پھر یہ جو طریقہ کار ہے یہ کسی کام کے نہیں آئیں گے، وہی نثار کوڑ والا معاملہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی فوج ہو، ان کو جو ہے وہ اسٹرکٹ ڈسپلن کا اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ حضرات جو ہیں ان کی جو تربیت ہوتی ہے وہ فاشسٹ طرز پہ ہوتی ہے، اور مہذب اقوام پھر یہ طریقہ بنا لیتے ہیں کہ ان سے کیسے عوامی ادارے کو محفوظ رکھا جائے۔ ان کی مثال بالکل بیڑیوں کی طرح ہوتی ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج ہے۔ اب ذرا میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ افغانستان میں اپنی ہی فوج سے ایک جو ہے نا سپاہی مارا گیا جس کو چھپایا گیا، تو امریکہ میں جب پتہ چلا تو 2 بریگیڈیئر اور کئی کرنل اسی غلطی پہ گھر بھیج دیے گئے کہ انہوں نے اس کو چھپایا کیوں۔ ابو غرائب یا عراق میں جو ریپ ہوتے ہیں ان پہ جو سزا دی جاتی ہے وہ اس لیے نہیں دی جاتی کہ ان کو عراقی عوام جو ہیں وہ پیارے ہیں، ان کو اس لیے دی جاتی ہے کہ اگر ان پہ چشم پوشی کر دی جائے تو یہ ایک اژدہا بن جاتے ہیں، ایک ایسے جو ہے مانسٹر بن جاتے ہیں جو اپنے عوام پر بھی حملہ کر دیتے ہیں، اپنی عوامی نمائندے بھی ان سے محفوظ نہیں رہتے، جیسے ہمارے ہاں یہ بن گئے ہیں۔ اب اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ عدالت کی اپوائنٹمنٹس ہیں، عدالت کی جو ججز ہیں خاص کر صوبائی اور قومی لیول پہ سپریم کورٹ اور جو ہمارے ہائی کورٹس ہیں ان کی ججوں کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ بھی اسی اسکروٹنی کے ساتھ کیے جائیں۔ اگر آج جسٹس افتخار کو بحال نہیں کیا جا سکتا تو یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ جب حکومت بنے تو 2/3 میجارٹی کے ساتھ یہ صورتحال اپنایا جائے اور یہ سارے جج حضرات جو امریت نے اپوائنٹ کیے ہیں ان کو ہٹا کے پھر نئے سرے سے ججز جو ہیں وہ لیے جائیں، اور اس میں افتخار بھی ہو سکتے ہیں، ان میں سے یہی جج حضرات ان میں سے اچھے حضرات ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن امریت کے جو لوگ ہیں جو انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں ان کی اسکروٹنی بہت ضروری ہے۔ وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ نہ کیا جائے تو پھر یہ غلط فہمی کہ ہم حکومت کر سکیں یہ ابس ہوگی۔ اور تیسری جو اہم جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ بریگیڈیئر سے لے کے کور کمانڈر تک بلکہ کمانڈر چیف تک جتنے بھی جو پروموشن ہوتے ہیں وہ بھی کمیٹی سے ہونے چاہیے۔ جب تک یہ ادارہ خاص کر عوامی اداروں کے تابع نہ ہو تو ان کی جو ایک کامپلیکس ہے، جیسے میں نے ابھی وہ وائس ایڈمرل کی بات کی تھی کہ بھئی تمغے لگا کے انفیریٹی کمپلیکس کے حوالے سے عوام پہ روب جتانے کے لیے کہ میں نے کوئی بہادری کی تھی، لیکن یہ چیزیں جو ہیں جب آپ عوامی اداروں کے تابع کر دیں تو پھر ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور ان کو اسی اسکروٹنی سے گزارا جائے جس کی ضرورت ہے، تو یقین جانیے کہ ہم ایک اچھی بھلے حکومت بنا سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے ہاں جو فاشسٹ جو دہشت گرد یا جتنے بھی حضرات جو ہے نا اس ذہنیت کے مالک ہیں ان کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے
اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، اگر ایک دفعہ پھر فیل ہوں گے، اس دفعہ تو حالات یہ ہوں گے کہ نہ فوج کی حکمرانی کے لیے کوئی چیز رہے گی اور نہ سیاستدانوں کے لیے کوئی راستہ رہے گا۔ تو میری دعا ہے کہ خدا ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور ہمارا سب کا خدا حامی اور ناصر ہو۔